اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد اسلام مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ کراتا ہے وہ ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اپنی ساری امیدیں، اپنی ساری توقعات اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کرنا، کشکول طلب جب بھی پھیلانا اپنے رب کریم کے حضور پھیلانا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اگر مانگنا ہو تو نمک بھی اپنے رب سے ہی مانگنا، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی اپنے مالک کے حضور ہی کشکول طلب دراز کرنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے سوسائٹی کے اندر گداگری، مانگنا، ہر چوک میں، ہر اشارے پہ، ہر بازار میں، ہر مارکیٹ میں لوگوں کا ہاتھ پھیلا کے سوال کرنا، مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر یہ بات باقی سارے معاشروں سے زیادہ معیوب ہے، اس لیے کہ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا تھا تو اس کا رزق لکھ دیا تھا۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر ہر چلنے والے کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے۔ انسان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ تھوڑی سی محنت کرتا، تھوڑی سی کوشش کرتا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے گھر سے نکلتا، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلو، رب تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے۔ گداگری کرنا، مانگنا، کشکول طلب پھیرانا، اصحاب صفہ جو مسجد نبوی شریف میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے والے لوگ تھے، ان کا ظاہری طور پر کوئی کاروبار نہیں تھا، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا دین کی تعلیم کے لیے۔ ان کی ضروریات تھیں، صحابہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، کئی دن ان کو فاقے کاٹنے پڑتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کے سوال نہیں کرتے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ گڑ گڑا کے اپنی خودداری کا سودا کر کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ گداگری کا وہ جو ماحول آج ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے، ہمارے دین نے اسے سخت ناپسند کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب ہم سے وعدے لیے کہ تم کسی کے آگے سوال نہیں کرو گے، تو فرماتے ہیں میری تو یہ حالت ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں اور میرا درہ بھی ہاتھ سے گر جائے تو میں کسی سے نہیں کہتا اٹھا دو، کیونکہ حضور نے وعدے لیے تھے کہ ہاتھ نہیں پھیلانا، میں خود گھوڑے سے اتر کر وہ اٹھا لیتا ہوں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کی پیدائش کعبے میں ہوئی ہے، ان سے حضور نے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں خوددار رہے نبی پاک کی امت، لیکن آج کسی چوک میں چھوٹے بچے دکھائی دیتے ہیں وہ مانگ رہے ہیں، کسی جگہ پہ خواتین کھڑی ہیں وہ کشکول طلب دراز کیے ہوئے ہیں، کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیمار لوگ اپنے زخم دکھا کے مانگ رہے ہیں، کسی جگہ چھوٹے بچوں کو آگے کر کے مانگا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے دروازوں پر اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جہاں فقط اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، وہاں بھی لوگ نمازیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اس طرح کا ماحول اگر معاشروں میں بنے گا تو پھر وہ قومیں کیا خوددار ہوں گی یا قوموں کی قومیں بھکاری بن جائیں گی؟ پھر آنے والی نسلیں کیا کردار معاشرے کے اندر دے سکیں گی؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے، محنت کی عادت بنائی جائے، اور جب ہمارے سامنے اعداد و شمار آتے ہیں، جب تحقیق کی جاتی ہے، جب ریسرچ کیا جاتا ہے، تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ وہ نہیں ہیں جو مجبوری کے تحت مانگ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو تن آسانی کی وجہ سے مانگتے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو محنت کے لیے آگے بڑھنا نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ ان میں سے وہ ہیں جن لوگوں نے فقط پیشہ بنا لیا، جو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانا شاید ہمارے لیے آسان ہے۔ ان لوگوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا ماحول بنا کے مانگنا شروع کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں لمبی لسٹیں، لمبی قطاریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ارادہ تو کر لوگوں سے بے نیاز ہونے کا، پروگرام تو بنا کہ میں نے اللہ کے بندوں سے نہیں لینا، میں نے
لوگوں سے سیٹھوں نوابوں سے نہیں مانگنا، تو پروگرام تو بنا، تو لوگوں سے بے نیاز ہونے کا ارادہ کر، اللہ تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، رب تیری مدد کرے گا۔ لیکن اگر تیرا ارادہ ہی ہو گیا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے خیرات بانٹتے تو وہ جب بانٹ رہے ہوتے ہیں تو لینے والا لے رہا ہوتا ہے، تو ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ہمارا اگلے سال بھی خیال رکھیے گا۔ خواتین یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس سال ہمیں زکوٰۃ دی ہے تو آئندہ سال بھی ذرا خیال رکھنا۔ او خدا کے بندے، تیرا اگلے سال تک مانگنے کا ارادہ ہے تو رب کریم کے حضور یہ سوال کر کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے اور تجھے نوازے اور اگلے سال تو خود دینا شروع کر دے۔ مستقل بنیادوں پہ یہ ارادہ کیا ہے کہ مانگنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر خراش پڑی ہوگی، اس کے چہرے پر دھبے لگے ہوں گے کہ یہ بغیر طلب کے مانگتا تھا، نشانات ہوں گے چہروں پر۔ دنیا میں چہرے پہ نشان پڑے تو انسان کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر نشان چہرے پہ قیامت کے دن پڑے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے بغیر سبب کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا، بغیر وجہ کے لوگوں سے مانگا، فرمایا یہ شخص قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر ہڈیاں تو ہوں گی پر گوشت نہیں ہوگا۔ بلا وجہ مانگنا اور پھر اس طرح کا ماحول بنا لینا کہ بس میں اتنے پیسے، اور ایک تو یہ لوگ مانگتے ہیں اور ایک اور لوگ ہیں، ایک تو ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو گزارا ہی لوگوں کے پیسوں پہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آج فلاں آدمی سے تحفہ وصول کر لوں، فلاں آدمی سے فلاں چیز لے لوں، فلاں کا پیسہ فلاں جگہ استعمال کر لوں۔ وہ بھی ایک ماحول ہے کہ دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پہ قناعت کر، اللہ عزت عطا کرے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا، رسوا کر دیا جائے گا۔ قناعت کریں، اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہیں اور خودداری کا مظاہرہ کریں اور زندگی بھر ہاتھ پھیلانے سے بچیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اگر ہمارے جاننے والوں میں سے، ہماری پہچان والوں سے کوئی لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو کوشش کریں ان کی گداگری ختم کر کے انہیں کام کی عادت پہ لگایا جائے۔ اور اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی بلا وجہ ہاتھ پھیلا رہا ہے تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، ان کو تنبیہ کریں، ان کو اس کام سے باز رکھنے کے لیے طریقہ کار اختیار کریں۔ اور میری حکومت وقت سے بھی اپیل ہے کہ آپ خود تلاش کریں، آپ اپنے سورسز کے ساتھ پتہ کریں کہ کون کون لوگ بھکاری ہیں جو پیشہ ور ہیں، آپ ان کو وہاں سے لے کے مناسب مزدوری پہ لگائیں۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو آپ ایسی جگہ لے کے جائیں جہاں وہ تعلیم حاصل کریں، کچھ اچھے پیشے وہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر کوئی واقعی لوگ ضرورت مند ہیں، واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو حاجت ہے، تو ان کے لیے پھر آپ بندوبست کریں، ان لوگوں کا آپ سہارا بنیں، قوم بھی اپنے تئیں ان کی مدد کرے، حکومت بھی ان کے لیے اسباب پیدا کرے، لیکن ایک قومی سطح پہ پلان بنا کے ان لوگوں کو گداگری سے ہٹایا جائے۔ ہر اشارے پر جب یہ لوگ کھڑے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یہ ملی طور پر اور قومی طور پر ہمارے لیے سبکی کا باعث ہے۔ یہ وہ والی ہماری توہین ہے جو عالمی سطح پر مسلمان اور اہل پاکستان محسوس کریں گے۔ اپنے آپ کو اس کام سے دور رکھنے کے لیے، ان لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، کوشش کی جائے، آگے بڑھا جائے۔ اور یہ کتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر تھوڑی سی بھی کوشش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خود اس طرف مائل کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ اب یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، اور حضور سے تو کوئی قطرہ مانگتا ہے تو کریم اسے دریا عطا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کچھ سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مانگا، حضور علیہ السلام تو ہر ایک کو دیتے تھے، پر انہیں بھی حضور نے دیا، پر ذرا اس رنگ میں دیا، اس انداز میں دیا۔ حضور فرمانے لگے جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرو اور لا کر کے بیچا کرو۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کیا، لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچنی شروع کی۔ پہلے انہوں نے کھانا خریدا، پھر کچھ وقت گزرا تو انہوں نے اسی کاروبار سے سونا خریدا، پھر کچھ آگے وقت بڑھا تو انہوں نے سواری کے لیے گدھے اور جانور خریدے۔ اور کہتے ہیں وہ بار بار لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا رسول پاک کے حکم میں ہمارے لیے کتنی برکت پیدا کر دی ہے۔
हुजूर ने हमें हुक्म दिया था कि जाओ लकड़ियाँ काट के बेचो, तो हमने ये काम शुरू किया, तो आज ये कैफियत है कि घर में खाना भी है, कपड़े भी है, सोना भी है, चांदी भी है, सवारियाँ भी हैं। यानी उस ज़माने में तो गधा घोड़ा ऊँट सवारी होती थी, तो समझ लें इसका माना यह है कि कार भी है मेरे पास मोटरसाइकिल भी है, मेरे पास सवारी का असबाब भी है। मेहनत की आदत बनाएं। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल फरमाते हैं कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने